366 366 آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہائے میرے بھکت، اگر تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، اگر تو ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر، اور شکشا پراپت نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ ارہن، یہاں پر ارہن کا شبد یوز کیا گیا ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ اب ہم ارہن کا معنی دیکھتے ہیں، ارتھ دیکھتے ہیں۔ سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری نالند وشال شبد ساگر جو گیتا پریس گورکھپور سے نکلتی ہے، گیتا پریس گورکھپور سے چھپتی ہے، سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری ہے، اس کے صفحہ نمبر پرشٹ نمبر 555 پر لکھا ہوا ہے ارہن۔ ارہن کا ٹھیک اس کے سامنے اس کی میننگ دی ہوئی ہے پکش داتا، حمایت کرنے والا، شفاعت کرنے والا، پکش کرنے والا۔ ٹھیک ارہن پکش داتا کا عربی میں ترجمہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا، پکش کرنے والا، حمایت کرنے والا، یعنی گناہ گاروں کو اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو تعطا، دیا جائے گا، سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری امتی یہ گناہ گار ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہاں ایک لفظ ہے سل مانگو توتا دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں آپ مختار کل تھے، نہ آخرت میں آپ مختار کل ہیں، بلکہ دنیا میں بھی آپ نے اللہ ہی سے مانگا اور آخرت میں بھی سجدے میں گریں گے اور اللہ کہے گا سل مانگ، جب تک مانگے گا نہیں میں دوں گا نہیں، مانگنے کے بعد ہی تجھے دیا جائے گا۔ جہاں سے ان لوگوں کی کمزور نفس پکڑ میں آ جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پردے میں بہتت کے سوا رکھا کیا ہے، مانگ لیں گے جو کچھ مانگنا ہوگا محمد سے۔ یہاں نبی اکرم کہہ رہے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور یہاں تو بڑے بیچارے، آپ ہمارے طرف آ کے دیکھیے صاحب کا چھوچا شریف اور بدایوں شریف، یو پی کے اندر میں سارے آپ کو شریف ملیں گے، ایک آدھ راجستھان میں بھی ملے گا جہاں مشرف جیسا آدمی آتا ہے چادر چلاتا ہے۔ آپ دیکھیے صاحب کیسے کہا بابا تیرے در پہ آیا ہوں کم ہے، آئی ہوں تو جھولا چوری ہے، یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بابا تیرے در پہ آئی ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گی یا مر کے جاؤں گی، اور مر کے کیوں نہیں آتا؟ اچھی وہاں پرچیاں لکھی جاتی ہیں فلاں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ، بابا وہ لڑکا ہم کو مل جائے، لڑکا لے کے آتا وہ لڑکی ہم کو مل جائے۔ اب لگتا ہے بیچارے بابا اسی کام کے رہ رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے کلیکشن کرانے کے لیے، اور نمازیں کوئی نہیں لکھ کے آتا اللہ میں نے 20 سال میں نمازیں پڑھی، میری نمازیں بابا اوپر تک پہنچا دو، بابا میرے روزے اوپر تک پہنچا دو، بابا حج کر کے آیا ہوں وہاں تو بھابھیوں نے کوڑے مارے نبی کی قبر پہ تو سر ہی نہیں جھکانے دیا، بابا تیرے در پہ آیا ہوں میرا حج اوپر تک پہنچا دو، کوئی نہیں کہتا۔ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو جینیوں کی ہو گئی ہے، سکھوں کا بھی ایک جو مذہب ہے، سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 485 485 صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ یہ آپ کو مولانا شعبان صاحب چترویدی کی کتاب قول فیصل میں یہ عبارت آپ کو ملے گی، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب انتم مہارشی کے نام سے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر
کی عبارت ملے گی داتا نور محمدی داتا نبی رسول نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. یعنی جب تک محمد رسول اللہ کی باتیں اور محمد رسول اللہ کا نور یعنی علم جب تک سامنے نہیں آیا تھا نانک نے خوب اپنے دھرم کا پرچار کیا. دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. اور جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آئیں نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. نانک نے جب محمد رسول اللہ کی وہ قدرتی باتیں جو قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اوترت ہوئی تھی اللہ کی یہ باتیں نبی کی یہ باتیں سن کر نانک جی کو اپنی ساری باتیں انہوں نے بلا دی. اور پھر یہی گرو نانک جی ایک مسلمان کے پاس گئے عقیدہ آخرت کو پڑھ کر انہیں جنگ کا عقیدے کو چھوڑ دیا اور عقیدہ آخرت پڑھ لے اور وہاں پر اتیاس تھا تو یاد کر کے یہ مسلمان کے پاس گئے جو بڑا کنجوس تھا بہت بڑا کنجوس مہا کنجوس تھا. کہنے لگے نانک جی یہ ایک چھوٹی سی سوئی ہے میرے پاس اس سوئی کو تم اپنے پاس رکھ لو اور قیامت کے دن سوئی بھیجیے. وہ مسلمان کہنے لگا نانک جی آپ تو لوگوں کو اچھی دھرم کی باتیں بتاتے ہیں ذرا بتاؤ کیا یہ سوئی میں قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کے پہنچوں گا. گرو نانک نے یہی اس کی نبض پکڑ لی اور فرمایا اس سے اے مسلمان تیری کتابوں نے میرے عقیدہ آخرت کو سنوار دیا ہے. جب تو ایک چھوٹی سی سوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر نہیں آ سکتا تو اتنا سونا اتنی چاندی اتنا مال اتنی دولت اور اتنا سارا سامان تو کہاں سے لے کے جائے گا جس کو تو اپنے پاس جمع کر رہا ہے اکٹھا کر رہا ہے. نانک کی یہ بات سن کر اس مسلمان نے اپنی مال و دولت کو بہانا شروع کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا. گرو نانک کی باتیں سن کر اس مسلمان نے بہا دیا. آج تو مولویوں کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہو. ارے ضرور آیا ہے رمضان میں آیا ہے نا ضرور ابھی مدرسے کا چلنے کا اعلان ہے. یہ ضرور ابھی مدرسے کے چلنے کے لیے ابھی بھیک مانگے گا. ارے شکریہ ادا کرو ان علماء کا جو آپ کے دروازے تک جاتے ہیں. یہ مکلف نہیں ہے آپ کے دروازے تک جانے کے آپ ان کے دروازے تک جاؤ اپنی زکات پہنچاؤ. یہ ان کا شکریہ ادا کرو بہت بڑا احسان ہے جو تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہارے گھر پہنچا. ورنہ اس دن کیا کرو گے یہ سونا چاندی زمین پہ پڑا ہوگا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. لے کے دوڑو گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا حالت ہے. تو یہ گرو نانک جی کا ایک کہ گرو گرنتھ کی ایک پنکتی تھی. آئیے ذرا میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی لوں چونکہ ہندو بھائی زیادہ ہیں اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں جتنا اسپشٹ ملتا ہے کسی اور کتاب کے اندر اتنا ملتا ہی نہیں. آپ دیکھیے ایک منتر آپ کو میں سنا دیتا ہوں. رگ وید کانڈ نمبر 20 اور سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1. ادم جناؤ وشدت نراشنسستشمشیتے ششٹم سہسترانویتم چکورمرشمیدھدمہے. یہ منتر ڈاکٹر ایم سریواستو نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. جو سجن ایجوکیٹڈ ہوں پڑھے لکھے ہوں سنسکرت وغیرہ جانتے ہو دیکھیں. ایدم آئے جنا جنتا یہ سنسکرت ایک تو ہندی ترجمہ. ایدم آئے جنا جنتا اوپ نیچے کہتا نہیں اوپ پردھان منتری پردھان منتری سے نیچے اوپ شروع مانی کان شروتا گھر سامعین سننے والے نکانوں سے سننے والے اوپ نیچے شروع کان آئے لوگو ایدم آئے جنا جنتا آئے لوگو اوپ نیچے شروع کان کے نیچے سنو یعنی غور سے سنو اچھی طرح سنو. نراشنس استشمشیت دنیا میں نراشنس آئے گا جس سے زیادہ کسی کی تعریف ہوگی ہی نہیں دنیا میں. جس کی سب سے زیادہ پرشنسا ہوگی اس سے زیادہ دنیا میں کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. نراشنس نام بھی لیا اور نراشنس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر ایم سریواستو نے بھی نراشنس کا ترجمہ محمد ہی کیا ہے. نراشنس کا ترجمہ نراشنس کی میننگ محمد ہی کیا ہے کیونکہ عربی سنسکرت میں نر جہاں لکھا ہوا ہے نر کے معنی آگے لکھا ہوا ویکتی آدمی اور آشنس کے معنی آشنس آبجیکٹ ہے مفعول ہے کرم ہے
جس کا معنی ہوتا ہے پرشست، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نر وہ آدمی